معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا، یا ایمان باقی رہتا ہے اور وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے احکامات لوگوں کے سامنے رکھے اور انہیں دین کی تعلیم دی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کی استطاعت ہر شخص میں الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ استطاعت اعلیٰ پیمانے کی پائی جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ کم پیمانے کی ہوتی ہے، ہلکے پائے کی ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان سب لوگ دین اسلام اور قرآن سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی ذہنی استدلال کے مطابق اس سے مثال اخذ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان حقیقتوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے کتابی شکل میں لے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچیں اور ان کا قبلہ درست ہو، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد لازمی طور پر کچھ تفاوت، کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پیدا ہونے والے اختلافات کو سلجھایا جائے اور صحیح راستہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اسی طرح امت میں اس پر اختلاف پہ جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد کیا وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، اسے دوبارہ تجدید ایمان کرنی پڑتی ہے یا صرف گناہ سے توبہ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی حضور اکرم کے زمانے میں تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا اور شادی شدہ بھی تھے، لیکن جذبات میں آ کر وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، کیونکہ جب ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، اور وہ جب اس عمل سے وہ گزر جاتا ہے اس کو جو ہے نا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کر لیا ہے، تو اس میں بہت بے چینی پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا تدارک کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس مسئلے کا تدارک ہو جائے، میری اس گناہ سے جان چھوٹے۔ اسی طرح جب ماعز بن مالک اسلمی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو انہیں بہت بے چینی ہوئی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چلے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ اس پر حضرت معاذ چلے گئے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ جب وہ چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے جسے تم پاک ہونا چاہتے ہو، کیونکہ کسی مسئلے کی اچھی طرح سے تحقیق ہونا ضروری ہے، کسی قسم کا اس میں شک و شبہ نہ رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ اس سے زنا کا فعل سرزد ہو چکا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کیا معاذ کو مرگی کا دورہ تو نہیں پڑتا، پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا؟ لیکن دوسرے صحابہ کرام نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب تو نہیں پی ہے؟ تو اس بار ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے حضرت معاذ کا منہ سونگھ کر بتایا کہ انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھی طرح سے تحقیق کر لی اور اس نے اقرار کر لیا تو اس پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا، رجم کی سزا نافذ کر دی۔ جب رجم کی سزا نافذ ہو گئی تو صحابہ کرام آپس میں مختلف باتیں کرنے لگے، کچھ کہنے لگے معاذ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، کچھ کہنے لگے اس نے اپنا گناہ معاف کروا لیا، کچھ کہنے لگے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو صحابہ کرام میں بیٹھے اور اس بات کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ معاذ کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہو، لیکن معاذ نے اچھی توبہ کی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ اور اس کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس پر کچھ جو سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، معاذ بن مالک شادی شدہ تھے اور ان پر رجم کی سزا نافذ کر دی گئی، حالانکہ قرآن شریف میں جو آیت مبارک ہے اس میں 100 کوڑوں کی سزا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رجم کی سزا نافذ کر دی۔ یہ بات علماء کرام بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجم کی سزا کیوں نافذ کی اور اس کی بحث کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تحقیق کی۔ جب معاذ نے مکمل طور پر اس کا اعتراف کر لیا تو اس کے بعد سزا نافذ کی۔ اب سوال جو تھا، جو تھمبنیل میں نے کہا کہ کیا گناہ کبیرہ کے بعد مسلمان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو حضور اکرم ادا کیے کہ معاذ نے توبہ کی جو اس کے لیے کافی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی، اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایسی کوئی ضرورت ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دوبارہ کلمہ پڑھاتے، اسے دوبارہ کہتے کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھو اور دوبارہ مسلمان ہو اور اپنے عہد کی تجدید کرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوئی الفاظ ارشاد نہیں فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ تو ہے، گناہ کبیرہ، لیکن گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن انسانی کمزوری سے، حالات سے متاثر ہو کر جو اس سے کمی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا جب پا لیتا ہے تو اس گناہ کی سزا ہوتی ہے، اس کا ایمان موجود ہوتا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب
ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے سر کے اوپر منڈلاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان اس میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ گناہ کے بعد بھی وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں بن جاتا۔ جو کچھ روایات میں گناہ کے بعد یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قد کافرہ، اس نے کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ تو کیا لیکن کافر نہیں ہوا۔ کافر اور کافرہ میں فرق ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہماری زبان دوسری ہے۔ کوئی اردو سپیکنگ ہے، کوئی پنجابی سپیکنگ ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پشتو ہے، اور قرآن عربی میں ہے۔ ہمیں عربی سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم محبت سے قرآن سے نہیں جڑیں گے، یہ یاد رکھیے، تنقید کے لیے نہیں، کیونکہ تنقید کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سزا بیان کر دی گئی ہے کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا، ان سے جہاد کا حکم دیا ہوا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر ہم محبت کے ساتھ قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں سچ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔